السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری و مسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ برادران اسلام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس کی خاص توفیق و عنایت سے اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع کو اور آج کے اس درس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے آخرت میں کامیابی کا سامان بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں مقامی جمعیت اہل حدیث اٹگارہ نیو ٹاؤن کے جو ذمہ داران ہیں اور ہماری جو نوجوانوں کی ٹیم ہے، انہیں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے دینی دروس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور آپ سبوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد ہی ہم سب ایک ایسے مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ چند دنوں کے بعد ہی اپنے تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے خوشیوں کا پیغام اور سوغات لے کر کے آتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے،
حقیقت یہ ہے کہ وہ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے اور وہ بے صبری کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ اس مہینے کو پانے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے اور ہمارے سلف صالحین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ اس مہینے کو اور اس بابرکت مہینے کو پانے کے لیے وہ پچھلے 6 مہینے سے تیاری کرتے تھے اور رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما، اور وہ مہینہ بہت قریب ہی میں آنے والا ہے اور ہم سب اس کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، یہ مہینہ جو ہمارے سامنے ہیں، جو کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑی نعمت ہے، نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائیو، رمضان جسے نصیب ہو جائے اس سے خوش نصیب انسان اس روئے زمین کو اوپر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں جو مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اور پوری تیاریوں کے ساتھ ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس مہینے کو بوجھ تصور کرنا چاہیے، بھاری تصور کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ بہت بھاری گزرے گا، بہت پریشانی ہوگی، کھانے پینے کے اوپر پابندیاں ہوں گی، اور نہ جانے اس طرح کے خیالات جو شیطانی وسوسے ہیں، خیالات ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مہینہ نصیب کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس مہینے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کی آمد پر کوئی بھی مہینہ آتا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے کی آمد پر لوگوں کو خوشخبری نہیں دیا کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ مہینہ آنے والا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے اور بتاتے تھے کہ اے میرے ساتھیو، اتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ اے لوگو، رمضان کا مہینہ آن پڑا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی مقدس ترین یہ مہینہ ہے جو آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے خوشخبری سناتے تھے جو کسی اور مہینے کی آمد پر خوشخبری نہیں سناتے تھے۔ تو یہ بشارت دینے والا مہینہ ہے، ہمیں غم اور مصیبت میں ڈالنے والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشیوں کا پیغام لے کر کے سنانے والا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ سناتے میرے بھائیوں، ایک انسان کو اگر رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے تو جنت میں پہلے جانے کا یہ سبب بنے گا کل قیامت کے دن۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ایک ہی دن اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک ہی دن اسلام قبول کیا، اور دونوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا آدمی تھوڑا کم تھا، لیکن جو آدمی عبادت گزار تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کر کے مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ کسی جنگ میں شریک ہو کر کے ان کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر شہادت کا کیا درجہ ہے، ایک آدمی اگر شہید ہو کر کے مرے تو اس سے افضل موت ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین شہادت کی موت عطا کرے۔ تو ایک آدمی کیا ہوا، شہید ہو گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد وہ دوسرا آدمی جو کم عبادت کرتا تھا انتقال کیا۔
تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ یہ جو بعد میں آدمی انتقال کیا 1 سال کے بعد اور کم عبادت کرتا تھا، وہ پہلے جو شہید ہو کر کے مرا ہے وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ وہ عبادت گزار بھی کم تھا اور 1 سال کے بعد بھی انتقال کیا، موت بھی شہادت کی نہیں ہوئی، لیکن پہلا والا آدمی جو شہید ہو کر کے مرا ہے اس سے پہلے یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے؟ چنانچہ انہوں نے خواب اپنا لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بیان کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ شہادت کی موت مر رہا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی شہید کرتا ہے، اس کے باوجود بھی 1 سال کے بعد جو آدمی مرتا ہے ان سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا کہ الیس مکث بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ، کہ اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ یہ آدمی جو 1 سال پہلے انتقال کیا شہادت پا کر کے، شہید ہو کر کے، کیا اس کے بعد یہ 1 سال تک زندہ نہیں تھا؟ فادرک رمضان، تو انہیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا ہے اور پورے سال بھر جو نمازیں پڑھی ہے، اس لیے صرف 1 رمضان کے پانے کی وجہ سے اس میں اور اس میں دخول جنت میں اتنا ہی فرق ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جیسا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ سوچئے کہ رمضان کا مہینہ پانا یہ کتنی بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی صرف 1 رمضان اس سے زیادہ پایا، تو جنت میں داخل ہونے کا اتنا بڑا فاصلہ ہو گیا جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو، اسے بوجھ تصور نہ کیا جائے اور اسے بھاری نہ سمجھا جائے اور اسے گن گن کر کے پاس نہ کیا جائے کب تک رمضان گزرے گا، کب چھٹی ملے گی، کب جو ہے نا کھانے پینے کے ایام آئیں گے۔ اس طرح کے خیالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور پوری تیاریوں کے ساتھ ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے کی اتنی تیاری نہیں کرتے تھے جتنے کہ اس مہینے کو پانے کے لیے تیاری کرتے تھے۔ سمجھ رہے؟ تو اس مہینے کے بڑے خصائص ہیں، بڑے فضائل ہیں، تو جنہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے زمین پر۔ تو یہ رمضان جو سامنے آ رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم سب حیات سے رہے تو ہم سب رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہے، بہت سے لوگ انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ رب العالمین ہم سب کو حیات سے رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، تو یہ ایک اور چانس دے دیا اللہ رب العالمین کہ ہم اپنے کیے کی مغفرت کرا سکیں اور ایک نئی زندگی جو صرف عبادت کے اوپر ہوگی، عبادت کے اوپر ہماری زندگی کی بنیاد ہوگی، اس کا ہم شیڈول تیار کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رمضان کی جو خصوصیت میں سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی برکتیں بیان کی جاتی ہیں، ان تمام برکتوں کا دار و مدار صرف قرآن کے اوپر ہے، قرآن کی وجہ سے ہے۔ ورنہ رمضان کے روزے تو اللہ تعالیٰ کسی اور مہینے میں بھی فرض کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو اور اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا۔ کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور قرآن کریم کے اندر ہدایت کے واضح نشانیاں موجود ہے۔ ہدایت کے لیے اگر ہمیں ہدایت چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، تو سب سے بہترین کتاب جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ ہے قرآن کریم، جو اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی ماہ رمضان کے اندر نازل کیا ہے۔ وفیہ بینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن کے اندر واضح نشانیاں موجود ہیں، واضح ہدایتیں موجود ہیں۔ آج ہمارے اندر جو ضلالتیں ہیں نا، جو گمراہیاں ہیں، جو بدعات اور خرافات مختلف مناسبات سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہی دور ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کرنے کا مقصد ہی یہ رکھا ہے کہ انسان قرآن سے جڑے. صرف روزہ رکھ کر کے، تراویح سن کر کے اور قرآن 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ کر کے ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ ہم قرآن ختم کر لیا، تراویح پڑھ لیا، ہو گیا چھٹی. جی نہیں، قرآن کریم سے جڑنا اصل یہ مقصد ہے. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے ماتم ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر جو شب قدر تلاش کرتے ہیں، شب قدر کے رات میں شب بیداری کرتے ہیں اور اس چیز کو تلاش نہیں کرتے جو اس رات میں نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن کو تلاش نہیں کرتے، قرآن سے نہیں جڑتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں نہیں لگاتے ہیں، صرف شب بیداری کرتے ہیں. تو ایسے مسلمانوں کے پر مجھے افسوس ہو رہا ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ صرف قرآن پڑھ کر کے اور تراویح سن کر کے اور جو ہے نا 1 مرتبہ 2 مرتبہ ختم کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان قرآن سے جڑ جائے اور اپنی زندگی کے اندر قرآن کو نافذ کرے. یہی مقصد ہے قرآن کریم کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ، ایک رات، خیر من الف شہر، سال کے کسی بھی رات کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، صرف اس رات کو حاصل ہے کہ وہ 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے. اب 1000 راتوں کا اگر جوڑیں گے تو 83 سال سے بھی زائد، 83 سال 4 مہینے کچھ ایام ہوتے ہیں. اور اس رات کی عبادت، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، چاہے ذکر کرے وہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرے وہ عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرے وہ عبادت ہے، نماز پڑھے وہ عبادت ہے. یعنی جس طرح کے بھی آپ عبادت انجام دیں گے گویا کہ آپ 83 سال عبادت کرنے کے برابر اجر پائیں گے. اللہ اکبر. اتنی بڑی جو رات ہے وہ صرف اس ماہ رمضان میں ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم سبوں کے لیے ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عموماً ایک آدمی زندگی بسر کرتا کتنے سال؟ 60 سال 70 سال. یعنی اگر ہر رمضان ہم کو نصیب ہو رہی ہے اور شب قدر میں اگر ہم اہتمام کر رہے ہیں عبادت کا، اگر ہمیں وہ رات مل جائے، نصیب ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ جو تلاش کریں گے تو اسے نصیب ہونا ہی ہے. تو وہ گویا کہ ہر سال اس رات میں 83 سال عبادت کرنے کا اجر لے رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے. ہمیں اس مہینے کا کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے اور کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے، اس انداز میں ہمیں استقبال ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. ایک انسان چاہے تو اس مہینے صرف یہ 30 دن کا ہے، صرف اس مہینے سے اگر صحیح سے اگر اس کا استقبال کرے اور اس سے استفادہ کرے تو پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کے لیے یہ کافی ہے. اور اگلی زندگی جو بچی ہوئی ہے اس کی بہترین تربیت اور بنیاد رکھنے کے لیے یہ 30 ڈیز ہمارے لیے کافی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس طریقے سے تیاری کرنی ہوگی، اس طریقے سے رمضان گزارنا ہوگا اور اس طریقے سے ہمیں رمضان کی جو گھڑیاں ہیں، جو لمحات ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنا ہوگا. یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان للہ تعالی وتقاء من النار عند كل فطر وذلك في كل يوم ولیلہ، کہ اللہ رب العالمین اس ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ رب العالمین افطار کرنے کے وقت ہزاروں بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ اکبر. تو جہنم سے یہ آزادی کا مہینہ ہے اور جنت کا پروانہ حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے. اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے. انسان جو دعا کرتا ہے، حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلہ دعوت مستجابہ، کہ ماہ رمضان کی ہر دن اور ہر رات میں ایک مسلمان کے لیے ایک دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے. کوئی بھی آپ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے، رمضان کے دن میں اور رات میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا.
اسی لیے ہمیں اس مہینے کا پرجوش استقبال کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے اور نیک نیتی کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور یہ تیاریاں اللہ تبارک و تعالی آسمان میں بھی کرتا ہے بندوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حدیث کے اندر سنی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا جاء رمضان او اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، فرسٹ نائٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ہم لوگوں کے لیے کرتا ہے، ہم گنہگاروں کے لیے کرتا ہے، تاکہ شیاطین کو جب جکڑ دیے جائیں گے، باندھ دیے جائیں گے، تو ہر آدمی نیکی کی طرف مائل ہوگا اور نیک اعمال کو انجام دیں گے۔ شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور جہنم کے تمام دروازوں کو لاک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے پورے رمضان میں۔ اسی طریقے سے وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اسی طریقے سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے، آگے بڑھ، آگے آ جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے جس کے دل و دماغ میں گناہ ہے نا، فتنہ ہے، تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ مہینہ جس کے استقبال کے لیے اللہ رب العالمین آسمانوں میں بھی تیاری کرتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بڑے بڑے شیاطین جو انسانوں کو بہکاتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مہینے کی ایک بہت بڑی خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ ایک انسان اگر اس ماہ رمضان میں اگر عمرہ کرتا ہے، عمرے کی ادائیگی میں جاتا ہے، تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک انصاری خاتون ہے مدینے میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج نہیں کر پائی تھی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم حج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئی تھی جس میں ہم نے حج کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس سواری نہیں تھی کہ میں اس پہ جا سکوں، آ سکوں، یہ سب بہت سارے مسائل تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حج کرنے کے لیے زیادہ سفر کا ہونا ضروری ہے، اخراجات کا ہونا ضروری ہے، وہ ہمارے پاس نہیں تھے، اس لیے ہم نہیں جا پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہاں پر کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آئے، فاعتمری، تم جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، فإن عمرة تعدل حجة، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملے گا، میرے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا ہے اور میرے ساتھ جو لوگ صحابہ کرام تھے اور حج کیا تھا، اس حج کے برابر ان کو ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ تو جن کے پاس صلاحیت ہے اور ان کے پاس موقع ہے، توفیق ہے اللہ رب العالمین کہ تو ان کو رمضان کے اندر عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہیے، یہ اس مہینے کی خصوصی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تو اس مہینے کے اندر جو ہمیں کام کرنے ہیں، جو اعمال انجام دینے ہیں، ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزے رکھنے ہیں اور پورے پابندی کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، صرف ایک مہینے کی بات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ روزہ جو ہے اللہ رب العالمین کا بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ روزہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہر عمل کا بدلہ معلوم اور متعین ہے، لیکن روزے کا بدلہ متعین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے کھانا پینا چھوڑ کر کے رکھتا ہے، میرے لیے خواہشات کو قربان کرتا ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن جب بدلہ دیا جائے گا تو نماز کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا، لیکن جب باری روزے کی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے کو میرے سامنے حاضر کرو، میں
خود اسے بدلہ دوں گا۔ یہ کتنی عظیم بدلہ ہے کہ اور کتنا عظیم شرف کی بات ہوگی کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ انعام حاصل کریں گے روزے کا۔ اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ للصائم فرحتان، کہ ایک روزے دار کے لیے جو ہے دو خوشی ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، رب روزے افطار کرنے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب دیکھیے ایک بندہ جب روزے افطار کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے سامنے فروٹس ہوتے ہیں، شربت ہوتی ہے اور طرح طرح کے کھانے پینے کے سامان ہوتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے ہی کھا لیں گے تو روزہ ہوگا نہیں، اس لیے سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتا، گھڑی دیکھتا ہے، جب ٹائم ہو جاتا ہے تب وہ افطاری کرتا ہے، تو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی روزے دار کو عند لقاء ربہ، جب کل قیامت کے دن وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اس روزے کے ذریعے سے بہت خوش ہوگا کہ کاش کہ ہم اور بھی روزے رکھے ہوتے، نفلی روزے رکھے ہوتے، فرض روزے کے ساتھ نفلی بھی روزے رکھے ہوتے تو آج ہم اس طرح کا ثواب کا انبار ہم کو ملتا۔ یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین روزے کا کیا بدلہ دینے والا ہے، چھپا کر کے رکھا اللہ تعالیٰ نے، پوشیدہ رکھا ہے اور اپنے انڈر میں رکھا ہے کہ میں خود اسے بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، 2840 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن، یہ نفلی روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر ایک دن بھی کوئی اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کے ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال تک مسافت دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ صرف ایک روزہ کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتے ہیں، یہ ماہ شعبان گزر رہا ہے، اگرچہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بکثرت روزہ رکھنا ثابت ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور رمضان کی تیاریوں میں یہ داخل ہے۔ تو ایک روزے کی فضیلت ہے۔ اور رمضان کے روزے کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ اکبر، کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت سے رکھے گا، یعنی خلوص قلب کے ساتھ رکھے گا، اخلاص کے ساتھ رکھے گا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے رکھے گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے، گھر کے لوگ کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے تو محلے کے لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اگر رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے۔ گویا کہ یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اور بہت بڑا موقع ہے جس سے آدمی فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے ما قبل کے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ ہم نے جو ابھی تک زندگی بسر کی ہے، اگر میرے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے، اب یہاں سے ہم جو گناہ کریں گے وہ اگر کاؤنٹیبل ہوگا تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور آگے کی زندگی کو سنوارنے کا یہ بہت بڑا موقع آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کے روزے کو بھاری نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ بھی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، احمد کی روایت ہے، علامہ ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ روزے بندے کے لیے سفارش بھی کرے گا، سفارش کرے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ قرآن اور روزہ بندے کے لیے کل قیامت کے دن رب کے سامنے سفارش کرے گا۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا کہ منعتہ الطعام والشہوہ، اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، خواہشات سے ہم نے روک دیا تھا، یا اللہ
تو میرے اس کے تعلق سے سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کریم بھی کہے گا کل قیامت کے رب کے سامنے کہ یا اللہ منعتہ النوم باللیل، اے اللہ اس بندے کو تو بخش دے، اس کی میرے بارے میں تو اس کے تعلق سے میری سفارش قبول فرما، میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، یہ رات میں جاگ جاگ کر کے، رات میں اٹھ کر کے میرے قرآن کریم کو تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن اور روزہ بندے کے حق میں سفارش بھی کرے گا، تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ روزہ آپ کے ساتھ جائے گا، قرآن آپ کے ساتھ جائے گا، اور ساتھ چھوڑے گا نہیں بلکہ آپ کا ساتھ دے گا کل قیامت کے دن جب کوئی دنیا کا آدمی ساتھ نہیں دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اسی حساب سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کسی کا خاتمہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو وہ اچھی موت ہے، حسن خاتمہ ہے، اور وہ سیدھا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ دخل الجنہ۔ کوئی اگر شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور خلوص قلب کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اگر کرتا ہے، ختم لہ، اگر اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، دخل الجنہ، یعنی کچھ نہ لے کر کے جائے، صرف عقیدہ توحید لے کر کے پہنچ جائے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح سے کہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے، ختم لہ، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، دخل الجنہ، وہ بھی آدمی جنت میں چلا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرے، مال خرچ کرے، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، ختم لہ بہا، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس طریقے سے سینکڑوں فضائل جو روزے کے تعلق سے ہیں آپ سب سنتے ہیں اور ضرور سنیں گے۔ علماء کی زبانی مشائخ آپ کو بتائیں گے، دروس کے ذریعے سے، خطبے کے ذریعے سے آپ سنتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ ایک مومن سچے دل سے اگر اس کا استقبال کرے اور اس کی عبادتوں سے اگر وہ فائدہ اٹھائے تو یوں سمجھیے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور وہ گناہ سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ اگلی زندگی آپ کی کیسی ہونی چاہیے، تو ہماری تربیت، اخلاق کی تربیت یہ روزہ کرتا ہے۔ قرآن جو کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے نازل کیا، اگر قرآن سے انسان کچھ نہ سیکھے رمضان سے، صرف قرآن ہی سے جڑ جائے، تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو پھر یہ قرآن اگر آپ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اگر اس سے لو لگا لیتے ہیں، اس سے اپنا تعلق اگر قائم کر لیتے ہیں، تو دنیا میں کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا یہ قرآن۔ اس لیے کہ قرآن سب سے بیسٹ اور صراط مستقیم جس کو بولتے ہیں اسی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو آج جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، عقائد کے تعلق سے، نظریات کے تعلق سے اور بھی دیگر، یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچے کہ ہم ایک مرتبہ ختم کر دیں گے، 2 مرتبہ ختم کر دیں گے اور بس جیسے ہی عید آ گئی اب قرآن سے رشتہ ختم، چھٹی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائمی طور پر تا دم حیات ہمیں قرآن کریم سے یہ جڑنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اس درس کے مادھیم سے کہ ہم قرآن سے جڑے، یہ نہیں کہ قرآن پڑھ کے ختم کر لیے کام ختم، جی نہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیجئے اور قرآن سے جڑ جائیے۔ اور جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے ہمارا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر سعادت مل سکتی ہے اور نہ آخرت کے اندر سعادت مل سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آج کے اس ٹاپک کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آخرت کی تیاری، تو رمضان کے مہینے سے جو شخص استفادہ کرے گا یہ در حقیقت آخرت کی تیاری کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسان آخرت کی تیاری کرے گا، آخرت کی فکر کرے گا، اور ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی بھی دنیا میں کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہوگا۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، اس معنی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس دنیا کی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں بلڈنگ بنائیے، گھر بنائیے، کاروبار کیجیے، سب کچھ رہ جائے گا اور آپ تنے تنہا چلے جائیں گے۔ اس معنی میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
لیکن اس معنی میں اس دنیا کی بڑی قیمت ہے کہ یہاں جو ہم کریں گے، یہاں جو ہم عمل کریں گے، اسی کے مطابق قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ تیار ہوگا۔ تو اس معنی میں یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے اور یہ جو ہمیں زندگی کی شکل میں یہ جو اوقات ملے ہیں، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنا زیادہ نیک عمل کریں گے، جتنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، پھر اسی کے مطابق آخرت میں ٹھکانہ بھی طے ہوگا۔ تو اس معنی میں کافی اہم ہے کہ یہ جو زندگی یہ آخرت کی کھیتی ہے، تو ہم جتنا اچھے سے محنت کریں گے، جتنی محنت ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں کریں گے، اسی کے مطابق ہمیں کل قیامت کے دن پھل ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں موت دی ہے، زندگی دی ہے، صرف یہ جانچنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر رہا ہے، کون اچھا عمل کر کے لا رہا ہے۔ تو ہم جو زندگی ہم کو جو ملی ہے، ہمیں اگر جتنے اچھے عمل ہم کریں گے، اسی کے مطابق پھر کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین بدلوں سے اور ثواب سے نوازے گا۔ تو اس لیے اس دنیا کی یہ اس ناحیے سے اور اس اینگل سے اس کی قیمت ہے، اس لیے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے جو بھی زندگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی بچپنا ہے، ابھی تھوڑا سا کھیلنے دیجیے، ابھی تھوڑا گھومنے دیجیے، ابھی تھوڑا سا یہ کر لینے دیجیے، ابھی وہ کر لینے دیجیے، ہم اگلے ہفتے سے نماز شروع کر دیں گے۔ یہ سب نہیں ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اس لیے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی موت کب ہوگی۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم 60 سال کے بعد ہی انتقال کریں گے، تب نہ آدمی سوچے گا کہ ہم تھوڑا سا کھیل کود لیں، اس لیے کہ ابھی 60 سال تک ہے ہمارے پاس۔ لیکن موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بچہ بھی مرتا ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے، جوان بھی مرتا ہے، اور جوانوں کی تو موت زیادہ ہو رہی ہے آج۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ بڑی قیمتی اس معنی میں ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح سے گزارا، اچھے سے گزارا، تو پھر آخرت کا ٹھکانہ اسی حساب سے طے ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور سوائے رب العالمین کے ذات کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ شاعر کہتا ہے، عربی زبان کا شاعر ہے، کہتے ہیں کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسی پیالہ ہے کہ ہر شخص کو پینا پڑے گا، کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ والقبر باب کل نفس داخل ہو، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سب کو داخل ہونا پڑے گا۔ اور اردو زبان کے شاعر کہتے ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے۔ تو ہر انسان کو مرنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آپ ہم میں سے دیکھ لیجئے نا، کوئی ایک آدمی بتائیے جو 200 سال 300 سال سے زندہ ہے۔ ایک موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث کا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ڈیلی کا آدمی مر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم دفنا کر کے آتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اس لیے موت مریں گے کہ نہیں مریں گے اس کے لیے آپ کو دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم عینی یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر دن لوگ مر رہے ہیں، اور کوئی 60 70 اور 100 سال سے زیادہ بچ بھی نہیں رہا ہے۔ تو لا محالہ ہمیں مرنا ہے، موت کا مزہ ہمیں چکھنا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ، دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور آخرت کی جب فکر ہوگی تب تیاری ہوگی۔ اس لیے کہ پہلے سوچ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تیاری ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ جب ہمارے اندر یہ سوچ آئے گی کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، تب آپ تیاری کی طرف جائیں گے۔ اب جب سوچ ہی نہیں ہوگی تو پھر تیاری کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ اگر کل ایگزام ہے میرا، تو گویا کہ مجھے پتہ ہے کہ کل میرا ایگزام ہے، ایک سوچ، تب ہم تیاری کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہے۔ اس لیے یہ سوچ پیدا کرنے والے عمل کو انجام دینے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے آخرت کی ہم تیاری کر سکیں گے اور اس کی فکر ہو سکے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ میں یہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ وقتی ہے اور عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر آیت نمبر 39 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ اے لوگو
اے میرے قوم کے لوگوں، یہ دنیا ایک ساز و سامان ہے، ختم ہو جائے گی، اور آخرت یہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ ہمیشگی کی زندگی اگر ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بھی یہی بات بتایا کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، کیا اے لوگوں تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ اچھی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 20 کے اندر بھی کہا ہے کہ انما یعلموا انما هذه الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ یہ دنیاوی زندگی یہ کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے، ایک زینت ہے جس کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں، اور نتیجہ آخر میں کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے جس کو ہم ہمیشہ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم گھر بناتے ہیں، ساری زندگی ہم گھر بنانے میں، بزنس بنانے میں، اپنے اولاد کو سنوارنے میں گزارتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، تو دنیا رنگین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے اوپر دنیا کی محبت غالب ہو جائے گی، تو دنیا سے جب ہم محبت کریں گے نا تو پھر دنیا بنانے کی طرف ہم جائیں گے، اور جب ہم آخرت سے محبت کریں گے تو پھر ہم آخرت کو بنانے کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا کہ اے لوگو لو كانت الدنيا تعدل بعوضة جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو دنیا تم دیکھ رہے ہو، اگر اس کی قدر و قیمت، اس کی قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو آج کسی بھی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی تک نصیب نہیں کرتا، لیکن سب کو روزی دیتا اللہ تعالیٰ، سب کو گھر اور مکان دے رہا ہے، اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا پھر بھی اس کے پاس بزنس ہے، گھر ہے، مکان ہے، کیونکہ اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ آج کسی بھی کافر کو جب تک ایمان نہیں لے کر کے آتا تب تک اسے روزی روٹی نہیں دیتا۔ تو دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر، غریب، اجنبی بن کر کے رہو، یا مسافر کی طرح بن کر کے رہو، بلکہ آگے اللہ کے نبی نے کہا اسی حدیث کے اندر وعد نفسک فی اہل القبور، بلکہ اپنے آپ کو تم اہل قبور یعنی قبرستان والوں میں شمار کر کے ہی چلو۔ یعنی اس دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان جیسے مسافر ہے، مسافر کے پاس کیا رہتا ہے؟ ایک اس کا بیگ رہتا ہے، اور گاڑی میں کہیں بھی بیٹھتا ہے، اور ٹرین میں کہیں بھی بیٹھتا ہے، بس میں کہیں بھی بیٹھتا ہے، جب تک ان کی منزل ہی یاد رہتی ہے کہ کب پہنچیں گے، کب ہم وہاں تک پہنچیں گے، کون سا اسٹیشن ابھی آیا، کتنا اسٹیشن باقی ہے، تو فکر کون سی ہے؟ منزل کی۔ ٹرین میں کتنا اسٹیشن گزر رہا ہے اور کتنا وہ جگہ دیکھ رہا ہے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ کے اندر کیا رہتا ہے کہ ہم کو فلاں اسٹیشن پہ اترنا ہے، وہ آیا کہ نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے ہمیں یہی سوچنی چاہیے کہ ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، آخرت ہے، اور وہ وہاں پہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر وہی فقط فاز، وہی کامیاب ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دنیا میں جب زندگی بسر کیجئے تو اپنے اندر ایک تصور یہ رکھیے کہ ہم مسافر ہیں، ابھی ہماری سانس بند ہو جائے گی، گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ کیا حقیقت ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی آدمی گزارے نہیں، گھر نہیں بنائے، مکان نہیں، نوکری نہیں حاصل کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرے، اور ہمیشہ یہ تصور ذہن میں رکھے کہ ہم مسافر ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کہیں جاتا ہے 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، لیکن اس کا دماغ گھر ہی پہ رہتا ہے کہ جب تک ہم گھر نہیں پہنچیں گے تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا۔ تو جب تک ہم آخرت میں پہنچ کر کے اللہ رب العالمین کے تیار کردہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تب تک ہمیں آرام نہیں ملنے والا ہے، تب تک ہمیں سکون نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی فکر ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کر دیا کہ تم اپنے آپ کو قبرستان والوں میں، قبر والوں میں تم شمار کر کے چلو کہ ہم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کیسے فکر پیدا ہوگی؟
کیسے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب آپ شام کیجئے تو پھر آپ صبح کا انتظار نہیں کیجئے کہ صبح میں ہم اٹھیں گے تو یہ فلاں فلاں جگہ جائیں گے، فلاں فلاں کام کریں گے، صبح کا انتظار نہیں کیجئے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، لیکن پھر آپ جب صبح کرو تو آپ شام کا انتظار نہیں کرو، اس لیے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیمار پڑنے سے پہلے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، اس کو تم غنیمت جانو۔ اس لیے کہ انسان جب بیمار پڑ جائے گا تو کون سا کام کر پائے گا؟ نہ نوکری کر پائے گا، نہ اللہ رب العالمین کی صحیح سے عبادت کر پائے گا۔ اس لیے اب سب ہم لوگ جوانی کے مرحلے میں ہیں، ہم لوگ بچے ہیں اور بدن میں قوت اور طاقت ہے، تو اس کو کہاں لگائیے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر لگائیے۔ گھر چلانے کے لیے، بال بچوں کو پالنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے پیسے کمائیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی فکر کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کو توفیق سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے آگے اسی حدیث کے اندر کہا کہ وَمِن حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، موت سے پہلے جو آپ کو زندگی نصیب ہوئی ہے اس زندگی کو کیا سمجھیے؟ غنیمت تصور کیجیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت آخرت کی فکر کی ہی دعوت دیا ہے۔ آپ کوئی قرآن کی آیت یا کسی بھی حدیث کے اندر نہیں پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کیا کیا بنایا زندگی میں، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ کسی بھی آیت کے اندر آپ کو یہ دعوت نہیں ملے گی کہ تم زندگی میں کیا کیے ہو، زندگی میں تم نے کیا جمع کیا وہ لے کر کے آؤ، اس کی رپورٹ پیش کرو، ایسا کہیں پہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر ملے گا تو آپ کو صرف یہی ملے گا کہ تم نے آخرت کی تیاری کیا کی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ تو کہا کہ کیا تیاری کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں تم نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی جس کی تم خواہش کر رہے ہو کہ کب قیامت ہوگی اس کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 18 کے اندر اسی کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان یہ محاسبہ کرے، جانچے اور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس آیت کے اندر بہت ساری تفصیلات ہے، وہ بتانے کا وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک لفظ کے اندر غور کر کے دیکھیے کہ کہا کہ کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے، جس کو ہم لوگ دور سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ٹومورو کہا، کل، تم نے کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی قیامت دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے۔ ان الساعۃ قریبا، قیامت قریب ہے، ہماری جیسی ہی موت ہوتی ہے ہمارا شروع ہے، تو ہم کیوں قیامت کبریٰ کا انتظار کریں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ برپا ہوگا، ایمان ہے کہ وہ ہوگا، لیکن ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اپنا دیکھیں گے کہ ہماری موت ہو گئی، ہمارا حساب و کتاب اور عذاب اور نعمت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ہم قیامت کبریٰ کا کیوں انتظار کریں گے؟ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے کل کہا ہے، یعنی زیادہ دور نہیں ہے، پرسوں بھی نہیں کہا، کل سے تعبیر کیا۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے دو جگہ پر، حالانکہ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر ایک ہی آیت کے اندر دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین تم جو کچھ بھی کرتے ہو، چاہے سب کے سامنے کرو، تنہائی میں کرو، وہ سب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اور آپ سلف صالحین کو پڑھ کر کے دیکھیے، سمجھ رہے، اور ان کے مطالعہ کیجئے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ اتنے نیک اور صالح ہونے کے باوجود بھی کس طریقے سے آخرت کی تیاری کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کہا کہ تم جنت میں جاؤ گے، بلکہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، جن 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے نام لے کر کے کہا کہ تم جنت میں جاؤ گے، ان میں سے وہ بھی ہے، بلکہ پہلے نمبر پر ہیں۔ پھر بھی فکر آخرت کا یہ عالم تھا میرے بھائیوں کہ وہ کہا کرتے تھے اے کاش کہ میں درخت ہوتا، کوئی اس کو کاٹ کے ختم کر دیتے، اے کاش کہ میں گھاس پھوس ہوتا جس کو جانور چر جاتے، پھل ہوتا لوگ اس کو کھا جاتے، اور میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اس طرح کی خواہش وہ اظہار کرتے تھے وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جنت کی بشارت دے چکے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے،
کس طریقے سے فکر آخرت کا عالم دیکھیے کہ ایک مرتبہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھیے نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، ایک جگہ پہ یہ آیت آ گئی کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارا رب کا عذاب ہو کر کے رہے گا، واقع ہو کر کے رہے گا۔ وہ رونے لگے، اور اتنا رویا قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے کہ وہ بیمار پڑ گئے، لوگوں کو آنا پڑا ان کی عیادت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر اعتبار سے قوی اور بہت طاقتور انسان تھے، عقلی اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت پاورفل انسان تھے، لیکن جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کو رونا آ جاتا تھا۔ آج ہم لوگ قرآن کیونکہ سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہے، وہ سمجھ کے پڑھتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ حضرت عثمان، اللہ اکبر، جو خلیفہ ثالث ہیں، ان کی فکر آخرت کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ کئی لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز بیان کرتے ہیں اس وقت تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کہ آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو بولے کہ تمہیں کیا معلوم، میں یہ سوچ کے روتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کے درمیان میں ہم کو کھڑا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہے گا کہ تم جنت میں جاؤ، کہ کدھر جانے کے لیے کہے گا ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ جنت اور جہنم دور نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ جب ہم بیچوں بیچ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو کیا کہے گا کہ تم جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ، یہ سوچ کر کے ہم روتے ہیں۔ یہ عثمان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ تعالیٰ جن کو کئی موقع پر اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جنت کی، بلکہ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا مال خرچ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے وہاں پر یہ کہہ دیا تھا کہ اے عثمان کہ اگر تم آج کے بعد کوئی عمل نہیں کرو گے، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرو گے، تب بھی تم کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ ان کا یہ عالم تھا۔ آج ہم لوگ کہاں پر ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جو ہمارے سلف صالحین ہیں، فکر آخرت میں اس قدر وہ ڈوبے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے عمل کر لیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، عبادتیں کیجئے۔ یہ تو اگر آدمی جائزہ لے تو کتنی چیزیں آپ سے مطالبہ کی جا رہی ہے۔ اگر آدمی غور و فکر کرے تو اگر اسلام کے 5 ارکان کو لے لے تو ارکان میں سے آپ دیکھ لیجئے، نمبر 1 کلمہ شہادہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کام ختم ہے اس کا، عقیدہ توحید ہے الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے، یہی ایک نماز ہے جو ڈیلی پیمانے پہ 5 مرتبہ آپ کو کرنا ہے، 5 ٹائمز۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی بات آئے گی تو ممکن ہے کہ آپ ان میں سے نہ ہو تو زکوٰۃ آپ کو دینا نہیں ہے، اگر دینا بھی ہے تو سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ اگر حج کی بات کی جائے تو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ روزے کی بات کی جائے تو سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، صرف رمضان کا مہینے کا۔ تو یہ سب جو دیکھ رہے ہیں، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی وہ بھی جو اس کی صلاحیت رکھے گا اس کے اوپر صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ باقی کیا رہ گیا ہے؟ یہی ایک نماز ہے جس کو ڈیلی پیمانے پہ آپ کو پابندی کرنی ہے۔ تو ایک انسان اگر عقیدہ توحید کے ساتھ صرف نماز کی اگر پابندی کرے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور کچھ لے کر کے جائیے نہیں جائیے، آخرت میں عقیدہ توحید کو لے کر کے جائیے۔ عقیدہ توحید جو سب سے بڑی دولت ہے ایک مسلمان کی، ایک اہل ایمان کی، اس سے بڑی دولت اور کچھ نہیں ہے۔ کئی حدیثوں کے اندر ہے، وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ایک انسان اگر رب کے ساتھ شرک نہ کرے، صرف عقیدہ توحید لے کر کے پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے زمین اور آسمان کے برابر جتنے بھی وہ گناہ کیے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہم سب کچھ لے کر کے جائیں گے، عاملۃ ناصبہ، سجدہ کر کر کے یہاں پہ ہم لوگ داغ کر لیں گے، اور عقیدہ توحید اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ ان کے تمام عمل کو ہم ہباء منثورا کر دیں گے، پہاڑ کے ذرہ ریزہ ریزہ کر دیں گے، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کو اختیار کرے گا تو پھر جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایک بار پھر میں آخر میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور 2 اہم ٹاپک جو رمضان کے استقبال اور اس کے فضائل
اور فکر آخرت سے متعلق بہت مختصر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اور آپ سبوں کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پر دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہے اور ہماری باتوں کو آپ نے سنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہی گئی تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان اس کا خلوص قلب کے ساتھ استقبال کرنے اور ماہ رمضان کی عبادتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور رمضان تک ہمیں پہنچائے، رمضان تک ہمیں زندہ رکھے، اور ماہ رمضان کے روزے اور اس کے تمام فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔